اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، اس وقت امریکہ کی تحقیق یہی ہے، میں چونکہ خود امریکہ کا آدمی ہوں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت امریکہ کی تحقیق یہ ہے کہ 1,60,00,000 سے زائد حافظ قرآن موجود ہیں۔ تو اس بغیرت سے پتہ کر تیرے انجیل کے حافظ کتنے ہیں۔ لوگوں کو بھیج کر کے خیبر پختون میں، بلوچستان میں، بنگلہ دیش میں، برما میں، ہندوستان میں، سعودیہ میں، مکہ میں، مدینہ میں اور قطر میں، مسقط میں، کویت میں، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے علاقوں سے، پہاڑوں سے، صحراؤں سے، جنگلوں سے اس نے کس طرح تحقیق کی ہے کہ 1,60,00,000 سے زائد حافظ۔ یہ بھی 4-5 سال پہلے کی رپورٹ ہے، یہ 4-5 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ اس وقت 1,60,00,000، اب اللہ کے فضل سے 1,60,00,000 نہیں ہے، 2-2.5 کروڑ سے بھی گزر چکے اور اللہ کے فضل و کرم سے اب اگر آپ ان کتابوں کو جلا بھی دیں، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، اگر ان کو جلائیں لیکن لوگوں کے سینے میں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ معصوموں کے سینے کے اندر ہے، اس کو کون جلائے گا؟ معصوموں کے جو سینے کے اندر ہے، یتیموں کے سینے کے اندر ہے، اس کو کون جلائے گا؟ میں تورات کا مطالعہ کرتا ہوں، میں انجیل کا مطالعہ کرتا ہوں، میرے پاس تورات بھی ہے اور انجیل بھی ہے، لیکن کائنات کے اندر یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ کائنات میں چراغ لے کر کے ڈھونڈو، چراغ لے کر کے ڈھونڈو، پوری کائنات میں اگر آپ کو انجیل کا حافظ نظر آ گیا یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے تورات کا حافظ نظر آ گیا تو چھری لے کر کے مولوی منظور کو ذبح کرو۔ آپ بات سمجھ رہے؟ پوری کائنات میں وہ بس موسیٰ علیہ السلام میرے ماں باپ اس پہ قربان جائیں، ہارون علیہ السلام میرے ماں باپ ان پر قربان جائیں، عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین، یہ حضرات تورات اور انجیل کے حافظ، چند حافظ گزرے، اس کے بعد یہ سلسلہ بند، یہ سلسلہ بند۔ اب امریکہ کی کتاب انجیل ہے اور پوری دنیا، پوری کائنات اس کی مٹھی میں ہے، ٹائر کی ہوا بہت زیادہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ کہ طالبان نے ہوا نکال دی، پش پش پش، ابھی پش کر، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنا بڑا امریکہ، اس کے پاس اتنے ڈالر ہیں، مولویوں کے منہ کو کالا کرنے کے لیے کہ مولویوں کی زبان بند ہو جائے کہ یہ مولوی کہتے ہیں کہ کوئی بھی حافظ نہیں ہے، کسی کو کروڑوں ڈالر دے دے، کسی کو تو حافظ انجیل بنائے، جو اس کی کتابیں کوئی محنت تو کرے، لیکن محنت کیا کرے گا؟ میرے پاس خود جو انجیل موجود ہے عربی میں، وہ مختلف قسم کے، ایک انجیل اس کے الفاظ مضمون الگ ہے، دوسرے انجیل پشاور کی طرف ہے، تیسرے اسلام آباد کی طرف ہے، چوتھا خوزدار اور کوئٹہ کی طرف ہے۔ آخر کوئی بندہ چاہے، آخر اگر کوئی بندہ چاہے انجیل کو یاد کرنا چاہے، ذہین آدمی، وہ کس انجیل کو یاد کرے؟ وہ کون سے انجیل کو؟ اناجیل اربع ان کو کہتے ہیں۔ یہی حال ہے تورات کا، تورات کو کون یاد کرے؟ آپ کو اس وقت چراغ لے کر کے ڈھونڈیں گے، آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا، کوئی بھی آپ کو انجیل کا اور تورات کا حافظ نہیں ملے گا۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، قمیص کا یہ جو بٹن ہے اوپر والا ہے، اس کو نیچے لگایا، نیچے والے کو اوپر لگایا، اوپر لگایا، اور ناک کو صاف کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتا، ایسے کرتا، ناک صاف کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتا، اور آنکھوں سے نابینا ہے، والدین کا سایہ نہیں دیکھا، یتیم قسم کا بچہ ہے، لیکن ظالم کا بٹن لگاؤ F-16 کی طرح دوڑ لگاتا ہے۔ آپ نے کون سے پیسوں کا اعلان کیا ہے؟ آپ نے کون سے ڈالروں کا اعلان کیا ہے؟ آپ کے ڈالر سارے کے سارے اس پر، اسکول پر، یونیورسٹی پر، کالج پر آپ کے ڈالر لگتے، آپ کے ڈالر کرکٹ پہ لگتے، آپ کے ڈالر ہاکی پہ لگتے، آپ کے ڈالر شراب نوشی پر لگتے، آپ کے ڈالر شادی حالوں پر خرچ ہوتے۔ آپ نے کون سے مدرسے کی کسی طالب علم کو ڈالر دیے؟ آپ نے تو نہیں دیا۔ اس کے باوجود غریب، میں خود جس گاؤں میں رہتا ہوں، میں خود وہاں کوئی ایف اے اور کوئی بی اے اور کوئی ایل ایل بی اور کوئی گریجویٹ نہیں ہے، وہاں خدا کی قسم اس غریب علاقے میں 20 حافظ اور علماء آپ کو ملیں گے۔ ہمیں خود سمجھ میں بھی نہیں آتا، ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا۔ جامع حقانیہ اکوڑا خٹک جب قائم ہو گیا، مولانا عبدالحق جیسا عظیم انسان
مولانا عبدالحق جیسے عظیم انسان مولانا سمیع الحق کے والد، لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت کیا ہوتا؟ 20-30 طلبہ مشکل سے دور حدیث میں، اب 2000 ہوتے ہیں۔ بتاؤ ملا کم ہو گیا یا ملا بڑھ گیا؟ یہ آپ کا جامع عثمانیہ کہاں تھا؟ یہ میرے حضرت کے مولانا حسن جان رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ کہاں تھا؟ دھڑا دھڑ مدرسے، دھڑا دھڑ مدرسے، ایک طرف سے ٹیلی ویژن، وی سی آر، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، بددینی، لامذہبیت، اس کو فروغ ہو رہا ہے اور اس کو خوب پوری دنیا اچھال رہی ہے۔ اور دوسرے طرف سے 5 روپے چندہ دینے والے، 10 روپے چندہ دینے والے، اور وہ بچوں کو مدرسوں میں مولوی پڑھانے والا، مولوی کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، اللہ کے فضل سے کوئی گھٹ نہیں رہا، بہت بڑے۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، اس وقت امریکہ کی تحقیق یہی ہے، میں چونکہ خود امریکہ کا آدمی ہوں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت امریکہ کی تحقیق یہ ہے کہ 1,60,00,000 سے زائد حافظ قرآن موجود ہیں۔ تو اس بغیرت سے پتہ کر تیرے انجیل کے حافظ کتنے ہیں۔ لوگوں کو بھیج کر کے خیبر پختون میں، بلوچستان میں، بنگلہ دیش میں، برما میں، ہندوستان میں، سعودیہ میں، مکہ میں، مدینہ میں اور قطر میں، مسقط میں، کویت میں، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے علاقوں سے، پہاڑوں سے، صحراؤں سے، جنگلوں سے اس نے کس طرح تحقیق کی ہے کہ 1,60,00,000 سے زائد حافظ۔ یہ بھی 4-5 سال پہلے کی رپورٹ ہے، یہ 4-5 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ اس وقت 1,60,00,000، اب اللہ کے فضل سے 1,60,00,000 نہیں ہے، 2-2.5 کروڑ سے بھی گزر چکے، اتنے حافظ قرآن، اتنے حافظ قرآن۔ حافظ صاحب کو ملتا کیا ہے؟ حافظ صاحب کو ملتا کیا ہے؟ خاک اس کو ملتا ہے، دال بھی صحیح نہیں ملتی، چائے بھی اس کو صحیح نہیں ملتی، کپڑوں کا کوئی انتظام نہیں ہے، رہائش کا کوئی صحیح انتظام نہیں، دھڑا دھڑ لوگ آ رہے ہیں۔ ہر کجا کی آب بغوت شیرین، مردم و مور و ملخ گرد آید، جہاں پر پانی میٹھا ہوتا ہے پرندے اور جانور سب وہاں پر جاتے، کسی کڑوے پانی کو جانور بھی نہیں پیتے۔ استاد جہاں محنتی ہوتا ہے، جہاں محنتی اساتذہ ہوتے ہیں، جہاں پر قاری صاحب، حافظ صاحب محنتی، بچے دھڑا دھڑ وہاں جاتے، بچے وہاں پر دھڑا دھڑ جاتے۔ میں نے ایسے بھی دیکھا مدرسوں میں عمرہ بھی کراتے ہیں، مدرسوں میں خاص طور پر دور حدیث کے لیے عمرہ بھی کراتے، عمرہ کی ٹکٹ بھی دیتے ہیں اور وہ لیپ ٹاپ بھی دیتے اور اسکوٹر بھی دیتے ہیں، ماہانہ 7,000 8,000 رہائش الگ، ایئر کنڈیشن والا کمرہ، لیکن طالب علم نہیں جاتے۔ مجھے خدا کی قسم حرم شریف کے اندر بڑے بڑے مولوی نے کہا کہ کیا جادو ہے؟ میں نے کہا جادو یہی ہے، محنت کرو گے طلبہ آئیں گے، نہیں تو اسی طرح ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے۔